سر آج اجلاس ہوا ہے 10واں اجلاس وزیر اعظم کے زیر صدارت، اور اس میں جو ایجنڈا تھا وہ سب سے پہلے تو یہ تھا کہ غیر ملکی سرمایہ کاری سے متعلق جو ہے انہوں نے آگاہ کیا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ سرمایہ کاری جو ہے کافی عرصے سے ہو رہی ہے اور ابھی $10 ارب بتایا جا رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام تک پہنچیں گے یہ سارے ریلیف؟ سوال کیا مجھ سے کیا آپ نے؟ جی میرا خیال ڈاکٹر صاحب سے کیا سوال. جی بالکل ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. دیکھیے، جو SIFC کا مقصد تھا بنانے کا، جو 3 بڑے مقاصد تھے، جی اس میں یہ تھا کہ جو رکاوٹیں ہیں بیرونی سرمایہ کاری میں کے راستے میں آ جاتی ہیں ان کو کس طرح دور کیا جائے، ان کی نشاندہی کی گئی. جو سیکٹرز ہیں 4 یا 5 جس میں ایگریکلچر ہے، IT ہے، ان کی نشاندہی کی گئی. اور تیسری نشاندہی کی گئی کہ جو ہمارے ہاں ٹارگٹ کنٹریز ہے، مطلب کن ممالک سے یہ جو سرمایہ کاری ہے اس کی ہمیں توقع ہے. اب نشاندہی تو ہو گئی، اب اس کے اوپر عمل درآمد ہے. اور جو سوال آپ کا اٹھ رہا ہے جی کہ کیا عمل درآمد شروع ہو گیا ہے، کیا سرمایہ کاری آنا شروع ہو گئی ہے، تو دوسرے سوال کا جواب تو یہ بنتا ہے کہ ابھی ہمیں نظر نہیں آئی. ابھی منصوبے بہت ہو رہے ہیں، اعلانات بے تحاشا ہوئے ہیں، لیکن مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ سرمایہ کار تیار ہے. اب کیا پاکستان تیار ہے بیرونی سرمایہ کاری کے لیے؟ جی ایک بہت بڑی شرط جو ہوتی ہے بیرونی سرمایہ کاروں کی، اس کو وہ کہتے ہیں ڈسپیوٹ ریزولوشن، کہ ٹھیک تنازعات حل. ہم اگر آپ کے ملک میں آ کے سرمایہ کاری کرتے ہیں اور کوئی عدالت میں کیس چلا جاتا ہے، ہمارا تنازع ہو جاتا ہے، تو پھر جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی عدالتوں میں جو 1947 میں کیس لگے تھے وہ اب ان کا فیصلہ ہونا شروع ہو رہا ہے، تو پھر وہ ایک رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے اور وہ کہہ دیں گی کہ ہماری جو ڈسپیوٹ ریزولوشن ہے وہ پاکستان کی عدالتوں سے دور رکھے. ٹھیک تو سوال اصل میں یہ بنتا ہے کہ کیا پاکستان سرمایہ کاری، بیرونی سرمایہ کاری کے لیے تیار ہے یا نہیں؟ مجھے لگ رہا ہے کہ بیرونی سرمایہ کار تیار ہے. اچھا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. انور رضا صاحب نے کچھ دیر پہلے ایک پوائنٹ اٹھایا تھا. ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ انہوں نے کہا کہ انویسٹمنٹ کے لیے پروجیکٹس ہی نہیں ہیں ہمارے پاس، تو پروجیکٹس تیار نہیں کیے جاتے، اس سے پہلے ہی سرمایہ کاروں کو بلایا جاتا ہے؟ دیکھیے، کیا بیرونی سرمایہ کاری آنے والی ہے، اربوں ڈالر کی آنے والی ہے، یہ علم نجوم تو میرے پاس نہیں ہے. جو پروجیکٹس والی بات انور رضا صاحب نے کی، اس میں بڑی حد تک بڑی صداقت ہے. اور معاملہ صرف امید کے زور پہ آپ کے پاس یا ہمارے پاس بیرونی سرمایہ کاری نہیں ہے. جی خواہش کی بنیاد کے اوپر سرمایہ کاری نہیں آتی. ہمیں منصوبہ بندی چاہیے ہوگی، ہمیں حکمت عملی چاہیے ہوگی. ٹھیک فیوچر کے بارے میں ایک چیز آپ سے کہنا ضرور چاہتا ہوں. دیکھیے، پچھلے کوئی جو 80-90 سال گزرے ہیں، بالکل وہ جن تیل پروڈیوس کرنے والے کنٹریز تھے، جو آئل ایکسپورٹنگ کنٹریز تھے، ان کے گزرے ہیں. تیل بکتا تھا، دنیا بھر میں بکتا تھا. اب جو وقت آنے والا ہے اس میں سولر پینلز ہیں، اس میں ونڈ ٹربائنز ہیں، اس میں الیکٹرک کارز ہیں، اس میں بیٹریز ہیں، اور ان کے پیچھے ہے کاپر. اور کاپر کے ذخائر پاکستان کے پاس ہیں بے تحاشا. تو فیوچر کا جو آئل ہے، آپ سمجھیے، جو فیوچر کا تیل کو متبادل ہوگا اس کا، وہ ٹھیک ہوگا وہ کاپر ہوگی. اور کاپر پاکستان کے پاس بے تحاشا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ بیرونی سرمایہ کار جو ہیں وہ اپنے بلین ہار ڈالر پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہیں. کیا پاکستان تیار ہے یا نہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ.